بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں احتساب اسامہ طیب کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بلوچستان کی صورتحال پہ، اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ، جس کے اندر آپ یہ کہہ لیجئے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس وقت وہ اس کے اندر ایک طرف احتجاج کیا جا رہا ہے، کچھ مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، اسٹیبلٹی جو ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی۔ معاشی طور پہ اشاریے کچھ بتاتے ہیں کہ معاملات کچھ بہتری کی طرف گئے ہیں، لیکن اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ عوام کے اوپر کسی طور پہ نظر آتے نہیں دکھائی دیتا۔ اس تمام تر صورتحال کے اندر بھارت کی جانب سے، افغانستان کی جانب سے جس طریقے سے بلوچستان میں ہمیں نظر آیا، تیرا کے اندر جو صورتحال نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے آج کے موضوعات ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار احمد ولید صاحب، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سینئر اینالسٹ، جبکہ عبداللہ حمید گل صاحب چیئرمین تحریک جوانان پاکستان بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ بٹ صاحب، آپ سے سٹارٹ کروں گا اور جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آج وزیر داخلہ نے افغانستان کی بات کی، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ بھارت کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو ایک گٹھ جوڑ افغانستان اور بھارت کا ہے، اس کا ایک نتیجہ تو ہم نے بلوچستان میں دیکھ لیا۔ سر، پاکستان کا اب اس کے اوپر جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان نے بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے کہ انڈیا اس کے پیچھے، ان کی لیڈرشپ موجود ہے، اور ظاہر ہے ساتھ CTP آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے پراکسیز ہیں، اور ان کے پراکسیز میں پھر آپ چاہے فارغ لے لیں، پھر ہندوستان لے لیں، دونوں کمبائن لگے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کو اس کے اوپر اب ہمیں خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں بہت سٹرن ایکشن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم نے کہا کہ وی آر ناؤ اے ہارڈ اسٹیٹ اور نیو نارمل، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب ٹالرنس جو ہے نا وہ ہماری ختم ہونی چاہیے، اور سیکورٹی فورسز آر رسپانسبل اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کی، اور ٹیریٹریل باؤنڈریز اور جغرافیکل باؤنڈریز کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے جو آج یہ کل انہوں نے حرکت کی اور پرسوں 2 دن پہلے کی ہے، اس کے اوپر ہمیں ہر حالت میں ہماری رسپانس شوڈ بی پرامپٹ اینڈ ڈیسائسو اینڈ ڈسٹرکٹیو۔ اس میں میرے خیال میں ہمیں جو ان کے ہینڈلرز ہیں، اور اگر ہمیں ان کے ہینڈلرز کی معلوم لوکیشن پتہ ہے، وی مسٹ گو فار سرجیکل اسٹرائک اور ڈرون اٹیک کے لیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے میں ہم وی ول یوز آل ملٹری میلز ٹو ٹیک دم آن۔ اور اس کے لیے یہ چاہے انہوں نے ہیومن شیلڈ بنائی ہوئی ہیں، جا کے سول علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں، تاکہ کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے پاکستان رسپانس نہ کرے۔ ہم نے بڑا خیال بھی کیا ہے، کیونکہ افغان عوام سے ہمیں محبت ہے، ہم ان کے خلاف بالکل نہیں ہیں۔ پچھلے 4 دہائیوں سے وہ بہت میزربل لائف گزار رہے ہیں، اور اب اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ان کا برا حال ہے۔ جو ایک حکومت بیٹھ کی آگے انٹرم گورنمنٹ، یہ وہ انٹرم گورنمنٹ ہے جو انلیجیٹمیٹ ہے، پولیٹیکل انکلوسیو نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ ایتھنک بیلنس نہیں ہے۔ یہ ایک ٹولہ ہے جو آ کے جب کے بیٹھ گیا 3-4 سال سے، جب کہ ان کا کام تھا آتے ہی الیکشن کرانا، اور عوام اپنی مرضی سے جس کو بھی لینا چاہتے ہیں حکومت میں لے کر آتے، اور پھر حکومت عوام کے لیے کام کرتی۔ جو انہوں نے قانون، اسلامک قانون لے کر آئے ہیں، وہ بھی غیر شرعی ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے، جس طریقے سے اسلام کو وہ توڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ آئی تھنک یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان ول ہیو ٹو ٹیک سرٹن ایکشن، اور وہ ایکشن یہی ہے کہ ان کا پیچھا کیا جائے، ان کو مارا جائے، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان مین بزنس۔ اس کے ساتھ جو بھی پرابلمز ہیں ہمیں وہ ان کو ریزالو کرنی ہے۔ بارڈر ہم نے سیل کیا ہوا ہے، ہم نے لاجسٹک سپورٹ سیل کی ہوئی ہے، ان کو ہم افغان ٹرانزٹ میں ہم نے روکا ہوا ہے۔ دیر آلریڈی یہ اسی لیے یہ جب ہوتا ہے نا کہ یہ جب ختم ہو رہا ہے، ٹمٹما رہی ہوتی ہے بجھنے کے لیے، تو یہ لاسٹ ڈش ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ جو ان کے 143 لوگ مارے گئے ہیں، دیٹ مینس کہ ان کی کمر بالکل آنیسٹلی ٹوٹ گئی۔ دے کوڈ ناٹ امیجن کہ پاکستان کے 10 شہروں میں ہماری سیکورٹی فورسز وہاں پر یہ آپریشن کریں گی، سکسیسفل آپریشن کریں گی، اور اس کے بعد اتنا بڑا ان کا نقصان ہوگا۔ اور ان کے یہ بلوچ کلچر ہے کہ وہ خواتین کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ یہاں پر جو خواتین کو ساتھ فیمیلز کو لے کر آ رہے ہیں، ان کو اس میں اس آگ میں جھونکا ہوا، تو اس سے دیکھ لیں کہ کوئی مورل نہیں ہے۔ دے ناٹ، یہ بلوچی تو ہے ہی نہیں، بلوچی ہوتے تو اپنے بلوچی غریب فیملیز کو انہوں نے کیوں مارا؟ دیو نوری جو گوادر میں ماری انہوں نے۔ تو آئی تھنک پاکستان کو اس کے اوپر سٹرن ایکشن لینا چاہیے، اور وہ ایکشن نظر آنا چاہیے، ویزیبل ہونا چاہیے، اور افیکٹو ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے احمد ولید صاحب۔ اس تمام تر صورتحال کے اندر جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف بالکل ابھی جو احتجاج کی تاریخ ہے وہ قریب آ رہی ہے، آپسی جو رنجش ہے، جو چپلش ہے، وہ دور نہیں ہو پا رہی، ہم ایک پیج پہ نہیں آ پا رہے، اور دوسری طرف یہ دہشت گردی کا ایک فریت جو ہے وہ دوبارہ سے سر پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
देखें, सियासी तौर पर तो तमाम जमातों को इस नुक्ते के ऊपर कम अज़ कम इकट्ठे होना चाहिए। बड़ी खुशाइंद बात है कि जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया ये जो वाक़या हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी उनको गौर करना चाहिए। पीसफुली अगर कोई वो अपने उनके एतराज़ात हैं वो अपना वो कर रहे हैं इलेक्शन के ऊपर, लेकिन इस मामले के ऊपर उनको सपोर्ट करना चाहिए, करना पड़ेगी। और दूसरा ये आप देखिए ना, थोड़ा सा मसला ये हुआ कि हम थोड़ा सा शायद रिलैक्स हुए कि जी काफ़ी बलूचिस्तान में हमारी काफ़ी बेहतरी हो गई है, लेकिन इस अटैक ने, मैसिव अटैक था ये, इस अटैक ने पाकिस्तान को कम अज़ कम ये करवाया है कि वो लोग जो है वो बैठने वाले नहीं है, उनके पीछे जो उनके सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे भारत है चाहे अफगानिस्तान के लोग हैं, वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और वो इस तरह की जो उन्होंने खुली छूट दे रखी है बॉर्डर के ऊपर, क्रॉसिंग के ऊपर, और वहाँ जाकर वो छुप जाते हैं, तो उनको हमें बड़ा बड़े लेवल पे अटैक करना पड़ेगा, बड़े लेवल पे ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि अगर हम किसी तरह से जो लोकल पॉलिटिकल ऐसे लोग जो पाकिस्तान के दस्तूर को मानते हैं या पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद के साथ वो रब्ता रखना चाहते हैं, उनके साथ हम ज़रा मीटिंग्स करें, उनके साथ डिस्कस करके कि किस तरह से हमने इनको नाकाम बनाना। दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, हमारी बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी चल रही है, बहुत ज़्यादा चपलिश चल रही है, बहुत सारे इशूज़ हैं केपी साइड पे भी और बलूचिस्तान साइड पे भी, लेकिन डायलॉग में भी हमें एंगेज रखना चाहिए। ये एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए मल्टी, यानी कि टॉक्स और ये साथ ऑपरेशन, क्योंकि इसके बगैर फिर जो है मामला शायद ज़्यादा गंभीर हो जाए, क्योंकि ये जो ऐसा इलाका ऐसा है, खतरनाक है कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखें कि कैसे पहाड़ों में छुप जाते हैं जाके, तो ये मामला जो है बड़ा ख़राब हो सकता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ा अच्छा उनको सबक सिखाया है और उनके जो अटैक्स थे रिपर्स किए, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने देखे ना कितने शहरों में एकदम से उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम किया है और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो हमें मेरा ख्याल है ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें बिल्कुल ये सही है। रिलैक्स नहीं होना चाहिए और इसको हमने टेक ऑन करना है जरा स्ट्रांगली। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा आप कि बड़ा वाज़े तौर पे ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान के केपी के अफ़गानिस्तान का और वज़ीर दाखिला भारत का नाम ले चुके हैं। हमारी आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी होगी? सर, दहशतगर्दी इससे पहले भी हो रही है, लेकिन इस तरह का एक मैसिव अटैक जिसे गालबन नाकाम बना दिया गया है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा तैयब साहब, आपने मुझे बुलाया, और अहमद साहब को, मुर्गिया हारिस साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है मौजूदा सूरत हाल का, 12 शहरों के अंदर हमला करना, 12 मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर, ये पहले भी हो चुका है और आपको याद होगा कि ये इसी तरीके से काम किया जाता है। लेकिन इस बार ये क्यों किया गया? पहली बात यह है कि इसकी प्लानिंग, इसकी एग्जीक्यूशन, इसकी फाइनेंसिंग, इसकी इंफॉर्मेशन और सैटेलाइट इमेजेस फराहम करना, ये इनके अपने अकेले बस की बात नहीं है। जो अभी तक इतलात हैं उसके अंदर GDI, जो कि अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी है, और रॉ उसके अंदर यकीनन मुलविस हैं। 5 डोजियर्स जो हैं हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर पेश कर चुके हैं, और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में पहला डोजियर 151 पेजेस का हमने पेश किया था। लेकिन इन सब बातों को जो है वो दुनिया ने कि कहाँ जो है उसको प्लेस किया। ये प्लेस किया कि भारत, जो कि दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करता है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, वो अमेरिका के अंदर, वो श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर, मालदीव के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, और फिर उनके साथ जो है मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक डील्स जो है वो साइन कर ली जाती है। उनके साथ अमेरिका जो है वो दिफाई मुआहदा कर लेता है 10 साल का। ये देखिए ना, अब ये बातें हम, मेरे ख्याल में इनसे बहुत आगे चले गए हैं कि हम अपने शोहदा को सलाम पेश करते हैं, हम जो है वो दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासिल कर दिए। मसला ये है कि कुलभूषण यादव को हमने अभी तक जो है वो 10 साल हो गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चल रहा है, मुजरिम ने इकरारनामा किया हुआ है, उसका जो है बयान मौजूद है, अभी तक उसको फांसी क्यों नहीं लगी? तो दुनिया आपके साथ कहाँ खड़ी है? नंबर 1। हाँ, कुछ डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर हमें कामयाबियां हुई हैं। आज अफगानिस्तान का जो सिफारत खाना है उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि तकरीबन $84 मिलियन सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान को हर माह, उन्होंने जो है वो उसको विड्रॉ कर लिया है। इससे यकीनन फायदे होंगे। लेकिन हेरब्यार मरी और बशीर रेब, डॉक्टर अला नजर,
یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو سب کو دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ عرب ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے گوادر پورٹ کو چلتا دیکھتا نہیں چاہتے. وہ بلوچستان کے اندر باقاعدہ فنڈنگ کرتے ہیں اور یہ ایک ریالٹی ہے. اس کو میں نام نہیں لے سکتا لیکن بہرحال آپ بھی جانتے جی ہیں. وہ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. ہاں بریگیڈ صاحب تو اس کے اوپر بہت اچھی طریقے سے نظر رکھتے ہیں. دیکھیں اب یہ ساری چیز اپنی جگہ ہے لیکن ہم یہ جو ابھی تک ریٹورک ہے کہ جی ہم نے فلانا بھارتی نژاد ٹیررسٹ، اور بھارت کر رہا ہے، پھر بھارت دشمن ہے کہ آپ کے لیے کیا پھول بھیجے گا؟ وہ آپ کو کانٹے بھیجے گا. وہ یہی دہشت گردی کرتا ہے. ابھی تو وہ انہوں نے جشن بہارا کے بعد جس کو نوروز کہا جاتا ہے انہوں نے دوبارہ اسپرنگ آفینسو لانچ کریں گے. یہ پچھلے 20 سال سے افغانستان کی پریکٹس ہے. اس ٹائم پہ $10 بلین کے ذریعے را نے ایک باقاعدہ فنڈ قائم کیا ہے اور وہ افغانستان کے اندر افغان نیشنل آرمی کے لوگوں کو استعمال کرتی ہے. اس کا دوسرا مقصد کیا تھا؟ اس ٹائم پہ ایران کے اندر جو ہے جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. USS ابراہم لنکن جو ہے وہ خطے میں موجود ہے. پوری دنیا کی نظریں مشرق وسطیٰ اور ایران کی صورتحال پہ لگی ہیں. 2006 میں امریکن ڈیفنس جرنل کے اندر ایک میگزین ہے سب سے بڑا دنیا کا، کرنل ریلف پیٹر جو کہ امریکن ایک کرنل تھا، اس نے بلڈ بارڈرز کے نام سے نقشہ بنایا تھا. اس کے اندر اس نے مشرق وسطیٰ کے اندر بھی تبدیلیاں لایا تھا اور وہ تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں. اور اس نے ایک آزاد جو ہے وہ بلوچستان کا کانسیپٹ پیش کیا تھا جس میں ایران، افغانستان اور پاکستان کا بلوچستان شامل ہے. نہ افغانستان کے لیے یہ حق میں ہے، نہ یہ ایران کے حق میں بہتر ہے، اور نہ پاکستان کے لیے ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو دنیا کی توجہ کو مبذول کرایا گیا کہ دیکھیں جناب پاکستان کے اندر تو یہ ہو رہا ہے اور پاکستان سٹیبل نہیں ہے. سیکیورٹی فورسز نے جس طرح سے مؤثر کارروائی کر کے ان لوگوں کو جہنم واصل کیا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کیا ہم صرف ریسیونگ اینڈ پہ رہیں گے؟ دہشت گرد آتے رہیں گے اور ہم ان کو مارتے رہیں گے اور اپنے لوگ جو ہے قربان کرتے رہیں گے؟ نو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بلوچستان کی حکومت کہاں موجود تھی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی یہ کل سے بلکہ 3 دن سے یہ آپریشن چل رہا ہے، آپ نے بلوچستان کے اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ مجھے اور بریگیڈیئر صاحب کو اور احمد صاحب کی جگہ یہاں بلوچستان کے کوئی MNA MP اور سینیٹر موجود ہوتے. لیکن کیا جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد آپ کو کوئی نظر آیا بندہ؟ کوئی آپ کو اب کے نظر آیا کہ ان اضلاع کے اندر وہاں کے لوکل لوگ بھی جو ہیں ان کو نہیں جانتے کہ ہمارے نمائندگان کون ہیں؟ کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ اسمبلیوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اس قوم کا پیسہ لوٹا، مرکز نے پیسہ دیا، NFC کی شکل میں دیا، ان تک لوگوں تک پہنچایا نہیں گیا. فوج ہے صرف قربانی دینے کے لیے، فوج ہے جس کے اوپر اعتراضات اٹھتے ہیں، فوج ہے جو جہاں قربانی اور شہادتیں دے رہی ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بات تو یہ ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کی نسل در نسل جو ہے یہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا، کیا کردار ادا کیا؟ اب پیٹریوٹ ایکٹ جیسا جو 9/11 کے بعد ایک پیٹریوٹ ایکٹ امریکہ نے بنایا تھا، اٹ از ہائی ٹائم دیٹ وی ہیو ٹو کم اپ ود اے پیٹریوٹ ایکٹ. ہمیں سیاست بہت اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سیاست کو لے کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے ملک میں روزانہ امن امان کی یہ صورتحال، پولیس کہاں تھی؟ وہاں جو دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کس نے عمل نہیں ہونے دیا؟ آج غضب خدا کا 13 سال ہو گئے، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ فوج تو قربانی دے کے یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ہاں اور اس سے زیادہ کرے کہ کیا 15 لوگ شہید ہو گئے ہیں، جامع شہادت نوش کی ہے. کرنل صاحب ابھی جو ہے 4 دن پہلے ان کی جامع شہادت ہو گئی. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو اپنا قربانی کر رہے ہیں، جو 16 نکات جو ان لوگوں کے زمرے میں آتے تھے انہوں نے کیوں نہیں عمل کیا؟ Aren't they responsible? Isn't it a national crime? بالکل صحیح. بڑا بریگیڈیئر صاحب عبداللہ صاحب نے بڑا نتارہ کر دیا. سفارتی سطح پہ بھی جو کچھ ہم نے کیا اس کا جو رسپانس آیا، دنیا نے جو اس کا رسپانس دیا وہ بھی بات کر دی، اور بلوچستان کی حکومت اور سیاستدانوں سے بھی سوال کر لیا ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ 16 نکات کون ان سے پورے کروائے گا حکومت سے؟ یہ ہم 14 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں، 12 سال سے، کہ فوج نے اپنے کرنے والے کام کر دیے، نیشنل ایکشن پلان کے جو حکومتوں کرنے والے کام تھے وہ نہیں کر رہے. اور سر رسپانسبلٹی کتنی عائد ہوتی ہے بلوچستان حکومت پہ، وہاں کی پولیس پہ، ان لوگوں پہ؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ 16 پوائنٹ جو ہیں یہ ظاہر فیڈرل گورنمنٹ نے انشور کرنی، انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی. اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، آپ کی جو اسٹیٹ لیول کی کمٹمنٹ ہے وہ اس کو پوری کرنی ہوتی ہے. جو بھی گورنمنٹ ہے ہمارے ملک میں ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ایک حکومت آتی ہے، وہ جب دوسری آتی ہے حکومت اس کے سارے کام ختم، زیرو سے شروع ہوتا نہیں ہے سلسلہ. دس از دا پٹ فال ہمارے سسٹم کے اندر. وہاں پر ڈسکس ہوا مدرسہ ریفارمز، پولیس ریفارم، جوڈیشل ریفارمز، نیکٹا فال کریں گے، کیوں نہیں کیا؟ دیر نو جسٹیفیکیشن. پرسنل ویمز، پرسنل انٹرسٹ
किसी को चाहिए कि मुझे नेक्टा को मैंने कंट्रोल करना है, किसी को कोई और बात करनी है, वो लटके हुए। और लेकिन काम कौन कर रहा है? मुसल्ह फौज। सेक्रीफाइस कौन दे रही है? मुसल्ह फौज। शहादतें कौन दे रही है? मुसल्ह फौज। सो ये आपको चाहिए, ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बलोचिस्तान गवर्नमेंट तो फिर भी कोऑपरेट कर रही है मुझसे, लेकिन अब केपी की गवर्नमेंट का रुकिए क्या हाल है? अब आप मुझे ये बताइए कि कोई रीजन है जो आपने मदरसा रिफॉर्म ना करें? 32,000 मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर, 16,000 रजिस्टर्ड हैं, 16,000 रजिस्टर्ड ही नहीं है। आप रजिस्टर करने लगे हैं तो ह्यूमन क्राइम होती है आपके आलम दीन का। तो बड़ी ये कहाँ कौन सी पॉलिसी है मुझे बताइए? ब्रिगेड साहब अभी देखिए ना, अभी जो 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 मसाजिद के इमाम, उनके लिए जो इन्होंने 25,000 लगाए, जिस तरह से उन्होंने उनकी सारी रजिस्ट्रेशन की, ये काम भी तो हो गया ना। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। मुझे याद है कि 2-3 माह पहले की बात है कि आपके ये पिटवार खाने और ये सारे यहाँ पे सबको लाइन हाजिर करके दौड़ें लगी हुई थी उनकी। देखिए उसके बाद बकायदा प्रॉपर तरीके से इसके लिए एक जनरल डिटेल हुए रिएश मदरसा रिफॉर्म्स के लिए, दोनों दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात के लिए सब कुछ किया गया है, नहीं कर सके। सो हमें कहीं ना कहीं वी हैव टू डिसाइड कि एनफ इज एनफ। आपने जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं किए? आप मुझे बताइए, जो आप पकड़ते हैं वो छोड़ देते हैं। क्या एंटी टेररिस्ट कोस्ट आपके, हमने ये कहा था कि जी उनको बेशक आप कंटोनमेंट में ला के रख लें, उनको आप इस तरह से ट्रेन करें कि वो 1-2-3 महीने के अंदर केस का फैसला करें, नहीं करते। 10 साल लगा दें तो व्हाट इज द पर्पस? जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, इट्स वेरी सिंपल। पेशावर में इतने बड़े मुजरिमों को, जो ये APS के मुजरिम थे स्कूल के, उनको छोड़ दिया। तो यहाँ कहीं तो कोई पॉलिसी बनाए ना। ये आप प्रॉब्लम यही हमारे पाकिस्तान की है। आपने नेक्टा का जहाँ फैसला था कि यहाँ रह के तमाम इंटेलिजेंस की गैदरिंग होगी, कोलेशन होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हमने नहीं किया। अब मुझे बताइए कोई जस्टिफिकेशन हमारी है? नहीं जस्टिफिकेशन है। सो ये हुकूमत का काम है ना, ये आप क्यों नहीं हम करते हैं मुझे बताइए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आज ये फैसला करें कि हमने ये नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना है। अभी नए 14 पॉइंट है, उन पर तो अमल करें। चलिए आपने 6 पॉइंट निकाल दिए, उन पर 14 करें। पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते? जुडिशियल रिफॉर्म आप क्यों नहीं फिक्स करते कि ऐसे के कोर्ट टेररिस्ट कोस्ट होंगे, उसमें ये होगा, उनके नाम सीगा में रखें जजिस के, और कंटोनमेंट जाके उनको रखें, उनको प्रोटेक्शन हो, नहीं करते। इशू ये है कि हम किसी चीज में भी फैसला करने के बाद उसको अमल नहीं करते हैं। हर चीज का कानून है, कौन सी चीज का पाकिस्तान में कानून नहीं है? द ओनली थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन, वी डोंट डू। अब ये जो इंसिडेंट हुआ, मुझे बताएं कोयटा में किस तरीके से आया? कोई तो जिम्मेदार है, शहर में आके घूम रहे हैं। उसके बाद बिल्कुल ठीक, बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, कामयाब ऑपरेशन किया, बट देन क्यों इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं तो हमने गलती की है, हमें पता होना चाहिए, वो देखना चाहिए कि क्या गलती हुई है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अभी हमें वक्त आ गया है अपने घर को ठीक करें। आप दुनिया से जितनी मर्जी बात कर ले कि अमेरिका हमें सपोर्ट करे, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल योर सेल्फ। अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है, अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी, खुद ही लड़नी पड़ती है। दिस इज व्हाट इज कि आपको अपना घर खुद ठीक करना है। इलीगल स्पेक्ट्रम क्या आज तक हम नहीं ठीक कर सके? हुंडी का पैसा भी आ रहा है, स्मगलिंग का पैसा भी आ रहा है, नारकोटिक्स का पैसा भी आ रहा है, सिगरेट भी स्मगल हो रहे हैं, उसके बाद आपकी गाड़ियां भी स्मगल हो रही हैं, सारा कुछ चल रहा है, यही टेररिज्म में पैसा जा रहा है। कोई पोस्ट जितनी आप कास्ट कर रहे हैं, देखिए कितना पैसा, कितनी एक्सपेंसिव है, चल रहा है पैसा, सारा चल रहा है। तो ये इसके लिए देन डिसाइड वंस। अभी आपके केपी के चीफ मिनिस्टर सपोर्ट नहीं कर रहे, नहीं एग्री करते, यू हैव टू डिस्कस हिम। या तो फेडरल गवर्नमेंट जाए, उनको ब्रीफ करे, या अपने पास बुलाए, कहीं तो बैठ के करे। दुनिया को मैसेज करा जाता है कि पूरी कौम यकजा नहीं है। अगर एक प्रोविंस साथ नहीं मीन वी नॉट नॉट टुगेदर। वी हैव टू शो द वर्ल्ड वी आर स्टैंडिंग यूनाइटेड। द वे मार के हक में हमने किया, बयान महसूस में किया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, क्या कुछ कहाँ जाए मुझे आप बताइए। अमेरिका हो जाएं, यूरोपियन यूनियन हो जाएं, इस्लामिक कंट्रीज हो जाएं, हर जगह मिलिट्री डिप्लोमेसी वो लेके जाएं, और उसके बाद काम आपके फेडरल गवर्नमेंट के जो काम है वो काम नहीं कर रहे। सो जब तक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होगी, सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं होगी, आप किस तरीके से करेंगे मुझे बताइए। कभी भी जब तक आपको बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होगी, सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं, कौन अपनी जान माल की हिफाजत के बगैर इन्वेस्टमेंट कर देगा? नहीं करेगा। तो इसके लिए सोचें, बैठें, डिस्कस करें। ये जो पॉलिटिकल डिफरेंस है, इनको आप थोड़ा देर के लिए साइड पे करें, फाइंड अ सॉल्यूशन। यस, ये बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद
بالکل صحیح ہے احمد ولید صاحب. بڑیر صاحب نے بات کی, عبداللہ گل صاحب نے بڑی ہر پاکستانی کے دل کے قریب بات کی ہے کہ کب تک ہم یہ سنتے رہیں گے. 2-2.5 دہائیوں سے تو ہم بھی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا اس طرح سے, ہم اس کے اوپر مذمت کرتے ہیں, ہم اس کا جواب دیں گے, ہم کنٹرول کر لیں گے, ہم قابو کر لیں گے, لیکن ہمارے پریکاشنری میئرز یا ہمارے سسٹمز کتنے سٹرونگ ہیں. اور جو بات ہوئی نیشنل ایکشن پلان کی, فام ناٹ رانگ 14 میں سے کوئی 8 کے قریب پوائنٹ ایسے تھے جو حکومتوں نے پورے کرنے تھے. سر ان کی ول نہیں ہے, یہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے, یا کمپیٹنسی نہیں ہے؟ دیکھیں وہ بس مختلف ان کے پاس بہانے ہیں کہ جی فلاں وجہ ہے, حکومتیں بھی اسٹیبل نہیں رہیں, اور اس کے بعد وہ کہیں گے جی ان کی ذمہ داری تھی. لیکن کے پی میں حکومت جو ہے وہ پچھلے 12 سال سے چل رہی ہے, وہاں پہ تو یہ سارا اقدامات ہونے چاہیے تھے جو بھی نیشنل ایکشن پلان کے تھے. دوسرا یہ کہ ہمیں ایک باقاعدہ کوارڈینیشن کا سلسلہ بنانا چاہیے کہ جو بھی ادارے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, سویلین ہیں, ملٹری کے ہیں, ان کا ایک کوارڈینیشن کا یونٹ ہونا چاہیے, جس میں جہاں جہاں پہ مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے اور ان کو دور کیا جائے, اور تاکہ پھر ہم آہنگی کے ساتھ ہم چل سکیں. جو انفارمیشن ہے, سیکریسی ہے, جو بندے جو پاکستان میں انٹر ہو رہے ہیں ان کی انفارمیشن رکھنا, یہ پرائر دیکھیں دنیا بھر میں یہ سسٹم ایوالو ہو چکے ہیں کہ مانیٹرنگ جو ہے وہ بہت سخت ہے. ایک اگر کوئی واقعہ ہو بھی گیا تو اس کے پیچھے سے وہ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں, کیسے انفارمیشن مل رہی ہے, سیٹلائٹ کے تھرو مل رہی ہے, کیسے وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کیسے ساری چیزیں. پاکستان کو یہ بڑا سسٹم جو ہے مانیٹرنگ کا, خاص طور پہ اس کو بلوچستان سائڈ پہ, کیونکہ وہاں پہ ماؤنٹین ہے, وہاں پہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ فزیکلی جو ان پرسن اس طرح سے نہیں جاسوسی کی جا سکتی یا انفارمیشن لی جا سکتی. لیکن پھر بھی ایک سسٹم تو ایوالو کرنا ہے کہ بھائی اگر یہ پلان ہوا, 12 شہر اٹیک ہوئے, تو اس میں کچھ رسپانسبلٹی تو ہے کہ کون لوگ تھے جن کے پاس یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے اس کو چیک رکھنا ہے کہ بھائی آئندہ اس طرح کا ہم نے واقعہ ہونے نہیں دینا. سیلف یعنی کہ آپ کو کرنا چاہیے, اپنے آپ کو جواب دہ کرنا چاہیے ہر ایک کو. تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ بھائی کہاں پہ ہم فلاز تھے, کیسے یہ سارا پینیٹریٹ کر گئے, کیسے یہ اگر بلوچستان کی حکومت ہے انہوں نے اپنا کیا سسٹم ایوالو کیا ہے جب سے حکومت آئی ہے, انہوں نے اپنے علاقوں میں کیا کام کیا جہاں سے وہ انفارمیشن لے رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کے رابطے کیا ہیں, کوئی ان کی بگنگ ہو رہی ہے, کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. تو مطلب مقصد یہی ہے کہ یہ سارا بلیم جو ایک دوسرے پہ ہم ڈالیں گے سارا, تو اس سے کام حل نہیں ہوگا, مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک یونائٹڈ ایفرٹ کرنا پڑے گی, پورا ایک نیریٹو کے ساتھ چلنا پڑے گا. پاکستان کا آپ دیکھیں نا, یو این میں بھی ریز ہوا یہ ایشو, اور افغانستان انڈر پریشر ہے, لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کو پاکستان کے ساتھ ایسے اتنی سپورٹ ملی پاکستان سے ہر موقع کے اوپر پچھلی کئی دہائیوں سے, لیکن اس وقت وہ بالکل نظر انداز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بالکل دیکھیں نا جس طرح سے پاکستان چاہ رہا ہے کہ آپ کے جو بارڈر سے لوگ اس طرف انٹر ہو رہے ہیں ان کو آپ روکیں, تو آپ کے بارڈر کے اس طرف لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ پکڑیں. تو اگر وہ نہیں پکڑ رہے یا وہ بالکل ہی نظر انداز کر کے بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ پاکستان جانے اور یہ لوگ جانے, ایسا نہیں. یعنی اگر وہ ٹی ٹی پی جو ہے اس طرف پاکستان انہوں نے رہائی دی ان کو جیلوں سے اور کہا کہ ٹھیک ہے جی پاکستان چلے جائیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان پن پوائنٹ کر کے ان کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ یہ ٹارگیٹس ہیں, یہاں پہ لوگ جا کے وہ چھپ جاتے ہیں, تو وہاں پہ افغانستان کی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. انٹرنیشنل لاز ہیں, آپ اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے, اپنے ملک میں بیٹھ کے کسی دوسرے ملک میں اس طرح سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں سے ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں. اس لیے ان کو بھی رسپانسبل ٹھہرانا پڑے گا. اور یو این نے کافی پریشر ڈالا ہے وہاں پہ, پاکستان نے بھی یو این میں ریز کیا ایشو, اور افغانستان کے اوپر خاصا پریشر ہے, اور امریکہ نے بھی پریشر ڈال رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ملک کے اندر سے ایک پورا کوارڈینیشن کے ساتھ اس کو دیکھنا پڑے گا, ورنہ پھر یہ چلتا رہے گا. کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں معاملہ چل رہا ہے جی بلوچستان میں. ایک وقفہ آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے جی اب اسٹیبل ہو گیا, لیکن جو اس کی جڑیں ہیں ان کو ہم نے پکڑنا ہے, ان سے جیسے بھی ڈیل کرنا ہے, کیریٹ اینڈ اسٹیک جو بھی معاملہ ہم نے دیکھنا اس کے ذریعے ہمیں دیکھنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. ناظرین گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پہ مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.